فرحان احمد آپ کے سامنے جو والدین کی اور خاص کر کے ماں کی اہمیت کو بتلا رہے تھے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ قابل احترام صدر جلسہ محترم انتظامی گریٹ اسکالر انگلش اسکول، مشفق اساتذہ اکرام اور حاضرین مجلس، میں آپ کے روبرو والدین کی عظمت کو عنوان پر تقریر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ لوگ بغور سماج فرمائیں گے۔ ماں باپ کی رضا سے رہا جو گریز پا، ماں باپ کی رضا سے رہا جو گریز پا، کچھ نور دیے خدا کی وہ نعمت نہ پا سکا۔ کتنا بد نصیب وہ کتنا ہے نامراد، کتنا بد نصیب وہ کتنا ہے نامراد، جو مفت میں ملی ہوئی جنت نہ پا سکا۔ سامعین، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ، ماں چاندنی رات میں چمکتی ہوئے چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ہے تو باپ تپتی ہوئے صحرا میں مضبوط درخت کا سایہ، ماں کی ممتا میں سمندر کی سی گہرائی ہے تو باپ کی شفقت میں دریاؤں کی روالی۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹیں گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ والدین کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ کبھی الجنت اقدام الامہات کے ذریعے، کبھی رب فی رضا الوالدی کے ذریعے، کبھی انت وعلق الیبیگا کے ذریعے، کبھی ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، کبھی والدین احسانہ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس سے بڑھ کر ماں کی عظمت اور کیا ہو سکتے؟ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی اپنے بندوں سے محبت اور رحم کی مثال دینی چاہیے تو ایک ماں کی محبت اور رحم کی مثال دی کہ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ عزیز سامعین، اگر والدین کافر بھی ہو تو اس نے ان کے ساتھ سلوک کرنے کو حکم دیا گیا ہے، ان کے ساتھ بد سلوکی کرنے سے روکا گیا ہے۔ والدین کے نافرمان کو دنیا ہی میں سزا ملنے کی واحد سنائی ہوئی ہے۔ اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے تو مجھے رکاوٹ اٹھتی ہے جب حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ حیات نظام سخت تکلیف کا شکار تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ شدت سے منتظر تھے کہ ان کی روح قبض ہو جائے، ان کو اس تکلیف سے نجات ملے۔ کیونکہ ان کی اذیت ناقابل برداشت تھی تو صحابہ رضی اللہ عنہ طرف گئے اور آپ کی خدمت میں پہنچ کے سارا واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ آپ کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا؟ ماں نے کہا، جب سے شادی ہوئی بیویوں کو مجھ کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ سمجھ گئے اور فرمایا انہیں معاف کرو۔ ماں نے کہا، میں معاف نہیں کروں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم چاہتی ہو کہ لکڑے جلا کے ان منہ سے ڈال دیا جائے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں اپنے بیٹے کو آگ میں کیسے جلوا سکتی ہوں؟ یہ سن کر ماں پھر آپ نے کہا، جب تم اپنے بیٹے کے لیے دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کر لوں گی؟ یہ سن کر ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا اور ان کی روح قبض ہو گئی۔ سوچنے کی بات سامعین، ایک ماں کا دل دکھانے کو صحابی کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے، ان کے سامنے ہم کون ہیں؟ ہمارا کیا ہوا؟ اللہ ہمیں صحیح عطا فرمائے اور اپنے والدین کا خدمت گزار بنائے۔ آخر میں اپنے چند اشعار کے ساتھ اپنے والدین کے لیے تقریر ختم کرتا ہوں۔ تم نے جو مجھے ہاتھ پکڑ کے نہ چڑھایا ہوتا، تم نے جو مجھے ہاتھ پکڑ کے نہ چڑھایا ہوتا، میں کبھی پیڑ نہ بنتا نہ میرا سایہ ہوتا، نہ ہوتا میں وہ سب کچھ جو آج میں ہوں، نہ ہوتا میں وہ سب کچھ جو آج میں ہوں، مجھ میں میرا اور جو تم نے نہ دکھایا ہوتا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ماشاءاللہ۔